وقول اشہدوا باننا مسلمون، کھل کر گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کون تھے حضرت قاسم؟ یہ حضرت قاسم حسن مجتبی جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، یہ انہی کے بیٹے تھے۔ حضرت حسن کی آخری یادگار ہے، کربلا کا کارزار ہے اور وفاؤں کا امتحان ہے، چچا جان پر قربانی دینے کا وقت ہے۔ حضرت قاسم آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اور حضرت قاسم وہ بھی ہیں کہ جن سے رشتہ اور نسبت امام حسین نے اپنی بیٹی سے کر دیا ہے۔ حضرت سکینہ سے ان کا رشتہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت قاسم آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے چچا جان اب مجھے اجازت دی جائے، اس لیے کہ ہمارے کئی ساتھی میدان کارزار میں شہید ہو چکے ہیں، ہمارے کئی احباب میدان کارزار میں اپنے خون کا آخری قطرہ دے چکے ہیں۔ اے چچا جان اب ہمیں بھی اجازت دی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہوں کا چلمن اٹھایا، اپنے بھتیجے اور ہونے والے داماد کی طرح نگاہ اٹھا کر دیکھی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آپ کہنے لگے، اے میرے بھتیجے قاسم، میں تجھے میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں تجھے کیسی اجازت دوں جہاں پر تلواروں سے چھلنی کر دیا جائے گا، میں کیسے اجازت دے دوں؟ جہاں برچی اور بھالے سے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جہاں تلواروں سے تجھے کاٹ دیا جائے گا، اور تو میرے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہے، تو ان کی نشانی ہے۔ اس دشت و کربلا میں، اس بے آب و گیا میدان میں، اس تپتی ہوئی صحرا میں میں اپنے بھائی کی یادگار کو کھونا نہیں چاہتا، میں اپنے بھتیجے کو کھونا نہیں چاہتا۔ حضرت قاسم نے سنا اور سن کر کہا، چچا جان آپ کو رخصت تو دینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کے ساتھ میں یہ وفاؤں کا امتحان ہے، یہ محبت کا امتحان ہے، یہ عشق کا امتحان ہے، اور عشق منزل نہیں دیکھتا ہے، عشق اشارے دیکھتا ہے، عشق انجام نہیں دیکھتا ہے، محبت انجام کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ محبت کا حال یہ ہوتا ہے، بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محلے تماشا لبے بام۔ حضرت قاسم عشق کا پاٹ کھولتے جاتے ہیں، عشق کا دروازہ کھول کر آپ عشق کا سہارا لے کر امام حسین کو راضی کر رہے ہیں۔ آج کا طالب علم ہے، اگر مصیبت کے لیے آج کا انسان ہے، اگر اسلام کی آبیاری کے لیے اگر اس کی قربانی مانگی جائے تو وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے، وہ تو ہیلا بناتا ہے۔ یہ قاسم ہے، یہ حضرت حسن کی یادگار ہے جو بھیڑے نہیں بلکہ قربانی کے لیے بچنے کے جو آثار تھے ان آثار کو ختم کر کر جانے کا آپ ہیلا تلاش کر رہے ہیں، جان دینے کا بہانہ کر رہے ہیں، شہادت کا جام پینے کے لیے ہیلا تلاش کر رہے ہیں۔ اے چچا جان میری یادگار کو نہ دیکھا جائے بلکہ اسلام کی بقا کو دیکھا جائے، اسلام سے بڑھ کر یادگار نہیں ہو سکتی۔ میں نے مانا میں آپ کے بڑے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہوں، مگر میں رسول کا وفادار بھی تو ہوں، میں شریعت کا وفادار بھی تو ہوں، میں خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کا جانثار بھی تو ہوں۔ اے چچا حسین آپ مجھے میدان کربل میں جانے کی اجازت دیں اور انشاءاللہ آپ مجھے ایسا صابر پائیں گے، اس لیے کہ میں صابر کی اولاد ہوں، صبر کرنے والا پائیں گے، میں شاکر کی اولاد ہوں، شکر کرنے والا پائیں گے۔ میدان کارزار ہوگا، وہاں صبر کا مظاہرہ ہوگا، وہاں شکر کا اظہار ہوگا، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اے چچا حسین آپ کے ہاتھوں سے دی گئی یہ تلوار ہوگی اور یزیدیوں کے سر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گاجر بوری کی طرح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حسین آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا اور ہلکی دنیا تک کے لیے مورخ جلی سرخیوں میں لکھے گا کہ کربلا میں جہاں حسین نے اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کیا ہے وہیں حسین کے بھتیجے نے وفاداری کا مکمل ثبوت بھی فراہم کیا ہے۔
ان تمام ہیلوں کے ساتھ میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جانے کی بار بار رخصت طلب کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دلائل اور براہین کی مضبوطی کو دیکھا، ان کا شوق شہادت ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے راہ خدا میں جانثاری اور وفا شعاری کی جب آپ کی یہ ہنر مندی ملاحظہ فرمائی تو آپ نے اپنے اشک بار آنکھوں کے ساتھ میں سینے سے لگایا اور کہا اے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ایک بار سینے سے لگ جا اور سینے کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ حسن مجتبیٰ کی یادگار کو حسینی اعظم نے اپنے سینے سے لگایا اور کس جذبات کے ساتھ میں آپ نے اپنے ارمانوں پر قابو پایا ہوگا۔ ذاتی حسین نوری کے پاس الفاظ کا بے پناہ موجود نہیں جس سے حسین کے جذبات اور حسین نے کس طریقے سے ارمان پر قابو پایا ہوگا اس کو بیان کر سکے۔ اردو میں جتنے الفاظ شائع اور ضائع ہیں کسی کی بھی جذبات پر قابو پانے کے لیے وہ حسین کے لیے ناکافی ہو گئے ہیں۔ عربی زبان اپنی کلام کمال بلاغت و فصاحت میں مشہور ضرور ہے مگر حسین نے ارمانوں پر قابو کس طریقے سے پایا ہوگا۔ عربی کے اندر الفاظ نہیں، سریانی میں الفاظ نہیں اور عبرانی میں الفاظ نہیں، ہندی میں الفاظ نہیں، انگریزی میں الفاظ نہیں، دنیا کی کسی زبان میں یہ الفاظ نہیں کہ حسین کے ارمانوں کا جنازہ کس طریقے سے نکلا وہ اس کو بیان کر سکے، بلکہ دنیا کی زبانیں حضرت امام حسین کے ارمان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہیں۔ حضور آپ کے ارمان کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ کے ارمان کو الفاظ کا پڑھایا نہیں کر سکتے، آپ کے ارمان کو الفاظ کے ساتھ میں بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی صلاحیت عطا نہیں فرمائی جو آپ کے ارمان کو قابو پایا ہوگا۔ یہ امام حسین تھے جنہوں نے کربلا میں اپنے بھائی حسن کے بیٹے کو حضرت قاسم کو جب سینے سے لگایا ہوگا تو کس طریقے سے ارمان پر قابو پایا ہوگا۔ یہ ارمان کو الفاظ اور تاریخ کیا بتائے، یہ تو ارمان کو قابو پانے والا حسین جانے یا ان کے نام پر قربان ہونے والا قاسم جانے۔ حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، اشکبار آنکھوں کے ساتھ میں سر پر امامہ سجایا، ہاتھ میں رخسار، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو تھمایا، گھوڑے پر سوار کیا۔ اتنے میں دوڑتی ہی حضرت سیدہ زینب آتی ہیں اور کہتی ہیں بھتیجے بھتیجے رک جا۔ کتنا پیار ایک پھوپھی کو اپنے بھتیجے سے ہوتا ہے، اس بات کا احساس آپ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کو محبت ہوتی ہے یا تو ماں باپ کو اپنے ناتی سے ہوتی ہے یا جنابے والا ایک پھوپھی کو اپنے بھتیجوں سے ہوتی ہے، کیونکہ پھوپھی بھائی کی بہن ہوتی ہے، وہ بھائی کی بہن ہوتی ہے اور بہن اپنے بھائی کے جذبات کو سمجھتی ہے، بھائی کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، اس لیے کہ اس کے میکے کا دار و مدار بھائی پر ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، ماں باپ تو بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، اب اس کے میکے کی تمام یادگاریں بھائیوں سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے بھائی کی اولاد کو بہن بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب پھوپھی ہے اور آتی ہے، اب بیٹے قاسم جاتے رہا ہے، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کے کلیجے سے تو لگ گیا۔ حضرت قاسم برضا و رغبت مسکراتے ہیں اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ حضرت سیدہ زینب کی اداسی، ان دونوں کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، اس ٹکراؤ کے سامنے ایک طرف تو جذبہ شہادت ہے اور ایک طرف حضرت سیدہ زینب کا مایوس کن چہرہ ہے۔ ایسے موقع پر ایک شعر سن لیں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک طرف جذبات قاتل، ایک طرف حضرت زینب کی محبت قاتل، مجھے ڈر ہے کہیں لڑ نہ جائے دو قاتل۔ شعر سنو مزہ اجری آئے گا۔ ایک طرف شوق شہادت قاتل، یعنی اتنا بڑا شہادت کا شوق تھا کہ وہ قتل کا روپ لے چکا تھا، ایک طرف پھوپھی زینب کی محبت تھی، وہ محبت اتنی غالب آ چکی تھی وہ قتل کا روپ لے چکا تھا۔ اب یہ دو قاتل ہیں، ایک شوق شہادت کا قاتل ہے، ایک محبت اور وصلت کا قاتل ہے۔ یہ دو قاتل آپس میں مل رہے ہیں، ادھر بھی قاتل، شوق شہادت بھی قاتل
قاتل ذوق محبت بھی قاتل کربلا کی تاریخ کہتی ہے ہمیں ڈر تھا کہیں لڑ نہ جائیں دو قاتل قاتل اسی اسنا میں حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور گھوڑے کو لگام پیار سے آپ کے ہاتھ میں دی اور کہا جا میرے بھائی کی امانت جا میدان کربلا کا نقشہ الٹ کر رکھ دے خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے اتہاس کے پنوں میں درج ہے اور ہسٹری کے زرین اوراق بتاتے ہیں حضرت قاسم جب میدان کارزار میں پہنچتے ہیں تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں بلکہ لشکر یزید کے ایک فوجی کا بیان ہے حضرت قاسم جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان کا ٹکڑا زمین کربلا پر سامنے نمودار ہوا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کربلا میں جا کر بڑے مختصر انداز میں چونکہ آپ کے اب چہرے اتر رہے ہیں کیونکہ اترنے کا وقت قریب آ گیا ہے دراصل ادھر تاخیر زیادہ ہو گئی میں بڑے مختصر میں حالانکہ بڑے تفصیل سے مجھے اس تاریخ بتانی تھی حضرت قاسم کی اور بڑے شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے آپ نے مبارزت طلب کی کون ہے جو مقابلہ کر سکے تمام یزیدی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے مقابلہ کریں تو کیسے کریں اس کی تلوار کا پکڑنے کا انداز بتاتا ہے یہ فن حرب و ضرب کا کوئی ماہر کھلاڑی ہے اس کے تلوار پکڑنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ میدان سر کرنے میں سپہ سالار سے بھی تیز چلنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے اس کا میدان کربلا میں بے چونو چڑا اپنی چہرے کی حساسیت اور بشاشیت کے ساتھ میں آنا یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جبا مردی اور شجاعت اور بہادری کے کتنے غائبانہ تقدس چھپے ہوئے ہیں ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے عمر بن سعد نے کہا اے ارزق پہلوان تو ہی اس کے مقابلے میں جا یہ ارزق کون تھا یہ ملک شام کا سب سے مشہور زمانہ اس وقت کا پہلوان تھا حتیٰ کہ شام کے اندر اگر کسی کو اپنی بہادری کی داستان بیان کرنا ہوتی تو وہ جناب والا ارزق کی پہلوانی کی قسم کھاتا ارزق سے بہادری ضرب المثل تھی اور اس کی بہادری مشہور تھی ارزق سے عمر بن سعد نے کہا اے ارزق تم ہی جاؤ اور قاسم کا مقابلہ کرو اس لیے کہ تم ہی اس کے کسبل نکال سکتے ہو تم ہی اس کی جوانی پر خطرات بن کر مڈلا سکتے ہو تم ہی اس کی جوانی کو خاک و خون میں گھلٹا کر سکتے ہو ارزق نے کہا میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہ جوان ہے اور میں ادھیڑ عمر کا ہوں اور میں مشہور زمانہ پہلوان ہوں اتنے چھوٹے سے بچے کے لیے اتنا بڑا کمانڈر آپ میدان میں بھیجیں گے یہ تو میری توہین ہے عمر بن سعد نے کہا خبیث اپنے کو بہت بڑا کمانڈر سمجھتا ہے اپنے کو بہت بڑا بہادر سمجھتا ہے اپنے کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہے اپنے کو بہت بڑا جوانور سمجھتا ہے اپنے کو دنیا شام کا سب سے بڑا بہادر سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں جا کر دیکھ اس کو یہ مت دیکھ یہ جوان ہے بلکہ علی المرتضیٰ اس کو یہ دیکھ یہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے ارے اس کا پوتا ارے اس کے پوتے بھی اگر جوانی تو نے دیکھ لی تو تجھے شام کی بہادری بھول جائے گا اس کے تجھے بہادری دیکھ لی تو اپنی بہادری بھول جائے گا اس لیے کہ جہاں سے پورے جزیرۃ العرب کی بہادری کا جوہر ختم ہوتا ہے وہاں سے خاندان نبوت کی بہادری کا کوہ مینار چمکتا ہوا نظر آتا ہے ارزق نے کہا عمر بن سعد سے کچھ بھی صحیح ایک بچے کے مقابلے میں مجھ جیسے مشہور زمانہ کو جاننا یہ میری توہین کی بات ہے اگر تم ضد کر ہی رہے ہو تو اسی فوج میں میرے 4 سگے بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں میں اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہوں اور میرے بیٹے اسی کی عمر کے ہیں اور میں نے اپنے بیٹوں کو اپنا سارا ہنر دے دیا ہے میں نے اپنی بہادری کے تمام جوہر اپنے بیٹوں کے سینے میں پیوست کر دیے ہیں اس لیے میرے بیٹے جائیں گے اور ابھی دیکھو میرا چھوٹا بیٹا جائے گا اس کے کسبل نکال کر دے گا ارزق نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا اور وہ حضرت قاسم کے سامنے پہنچا جیسے ہی اس نے تلوار نکال کر جیسے ہی فضا میں لہرائی تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ حضرت قاسم ملت نے حسن مصطفیٰ کی اولاد نے حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے نے اس کی نکالی ہوئی تلوار کو جیسے ہی اس نے حملہ کیا ڈھال پر روکا اور ڈھال پر روکتے ہی بڑی پھرتی کے ساتھ میں شیر کی طرح گرجتے ہوئے ایک تلوار اوپر سے چلائی اور اس کو جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا
ارزق دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا مجھے دن میں کوئی سپنا تو نہیں آ گیا، یا میری آنکھوں پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، میرے بیٹے کو یہ چھوٹا سا نوجوان گاجر و مولی کی طرح کیسے کاٹ سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس کے بعد میں جو بڑا والا تھا اس چھوٹے بچے کے بیٹے کے بعد میں اس کے بعد میں دوسرے بیٹے کو بھیجا، کہا تو جا اور تو اس کے قصبہ نکال کر دے۔ جب دوسرا گیا اس نے بھی حضرت قاسم پر حملہ کیا، آپ نے اس کے حملے کو روکا اور جیسے ہی اس نے پھرتی کے ساتھ میں اپنے گھوڑے کو موڑ کر ایک چکر لگا کر حضرت قاسم پر حملہ کرنا چاہا، حضرت قاسم چیتے کی طرح پھرتی کے ساتھ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس سے پہلے کہ وہ ارزق کا دوسرا بیٹا آپ پر حملہ کرتا، آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی تلوار کو نکالا اور اس کو بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب ارزق کا دو بیٹے واصل با جہنم ہو چکے ہیں، تیسرا بیٹا اچھلتا کودتا ہوا آیا، اور اچھلتا کودتا ہوا جیسے ہی آیا اور اس نے گالی بکری شروع کر دی۔ امام حسین کے اس بھتیجے کو حضرت حسن مصطفیٰ کو گالی بکنی شروع کر دی کہ تو نے میرے 2 بھائی مار دیے، تو نے میرے 2 بھائیوں کو اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں اس بہادری کے میدان میں آیا ہے، اپنے بھائیوں کا ماتم کرنے آیا ہے یا قاسم سے مقابلہ کرنے آیا ہے؟ اگر ماتم کرنا ہے تو جا پلٹ جا اپنے خیمے میں جا کر اپنے بھائیوں کی لاش پر جا کر رو، اور اگر مقابلہ کرنے آیا ہے تو یہاں پر گالی بکنے سے کام نہیں چلے گا، وہ تیری فطرت ہے جو تو گالی بک رہا ہے، اس لیے کہ تیرا خاندان تجھے گالیوں کی نسبت دیتا ہے، ہم خاندان اہل نبوت کے فرد ہیں، ہم گالی نہیں اور ہماری شان گالی نہیں بلکہ ہماری شان تو طہارت ہے، اور ہم گالی نہیں دیں گے، تجھے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کر۔ یہ تیسرا والا آیا پورے غصے میں جلا بھنا ہوا تھا اور پوری توانائی کے ساتھ میں حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا، حضرت قاسم نے اس کو بھی گاجر و مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اب تیسرے کی باری تھی، یہ بہت لمبی کہانی تھی جو میں شارٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کافی ہو گیا ہے۔ چوتھا آیا تو چوتھے میں غور سے دیکھا، کہا دیکھو تیرا ہنر کتنے دیکھنا ہے، زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یہ کہتا جاتا تھا، ڈینگے مارتا جاتا تھا کہ میں ارزق کا بیٹا ہوں، شام کے اندر ہمارے خاندان میں بہادری ہمارے خاندان میں پائی جاتی ہے، اے قاسم ذرا سنبھل کے ہم سے مقابلہ کرنا۔ حسن مصطفیٰ کو حضرت مصطفیٰ کے لخت جگر نے فرمایا نادان، یہ تعریف کرنے کا مقام نہیں ہے، یہاں ڈینگے مارنے کا وقت نہیں ہے، یہ مقابلہ کرنے کا وقت ہے، یہ تو ابھی وقت بتائے گا کہ شام میں تیری بہادری زیادہ مشہور ہے یا ہاشمی خاندان کے رگوں میں بہنے والے خون کے اندر جوامردی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر تو شام کا پہلوان ہے تو میں بھی نبوت کے خاندان کا ایمان والا، اور آپ نے اس چوتھے کا بھی کام تمام کر دیا۔ عمر بن سعد نے کہا ارزق سے بول، اب تو تیرے 3 بیٹے 4 بیٹے گئے، اب تو بتا کیا سوچ رہا ہے؟ بولا اچھا اب مجھے خیر جانا ہی پڑے گا، اب مجھے جانا ہی پڑے گا۔ پاگل اور مست ہاتھی کی طرح گرجتا ہوا، آسمانوں میں بجلی کی طرح کونتا ہوا، شیر اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا میدان میں آیا، اور آتے ہی اس نے کہا اے قاسم یہ تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، یہ تیرے پاس کیسے آ گئی؟ حضرت قاسم نے مسکرا کر فرمایا ابھی ابھی تجھ سے پہلے تیرے 4 بیٹے آئے تھے اور چاروں بیٹے مجھے امانت میں یہ دے گئے ہیں، تیرے بیٹے نے یہ مجھے تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ تیرے بیٹے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے ان کی جانوں کو تو واصل و جہنم کر دیا ہے، خاک و خون میں الٹا کر دیا ہے، اور ان کا گھوڑا بھی میرے پاس ہے، ان کی تلوار بھی میرے پاس ہے، اور زب بولا کاٹتے ہوئے گرجتے ہوئے میرے بیٹے کا گھوڑا تیرے پاس، میرے بیٹے کی تلوار تیرے پاس، ابھی دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں ظالم رسی جل گئی مگر اینٹ ابھی بھی نہیں گئی، رسی جل گئی ہے مگر ابھی اینٹنا ختم نہیں ہوا، میں نے تیرے 4 بیٹے
को, मैंने तेरे चारों बेटों को ज़मीन करबला में मौत को घाट उतार दिया है। सत्ता में आफत और आफत नागहानी बनकर तू पड़ा हूँ, अब तू है अपनी बहादुरी के और अपने बेटों का बदला लेना चाहता है, बहादुरी की तमगा पेश करता है। मेरे मुकाबले पर तू आने की जरूरत क्या करेगा? तुझे तो घोड़े पर बैठने का सलीका तक नहीं आता है, तुझे तो घोड़े पर बैठने का तरीका नहीं आता है। क्योंकि एक उसूल है अल हरबो खुदा के जंग के अंदर आदमी को चकमा दिया जा सकता है, जंग के अंदर आदमी को जनाबे वाला हुस्न तदबीर के जरिए दम के अंदर खुदा दिया जाता है। इसलिए हजरत कासिम ने फौरन उसे चकमा दिया कि तुझे जंग लड़ने आया है, तुझे घोड़े पर बैठने का सलीका तक तो है नहीं, इसलिए कि तेरे घोड़े की जीन तक ठीक नहीं है, ठीक से तेरे घोड़े की जीन नहीं। जैसे ही उसने अपने घोड़े की जीन की तरफ से देखा, हजरत कासिम ने मौके को गनीमत जाना और फौरन शेर की तरह गलस्ते में ऐसे हमला आवर हुए। खुदा की कसम, हजरत कासिम का हमला था यह खुदा का कहर था जो अर्जक नामी पहलवान पर नाजिल हो गया था। ऐसा लगता था आसमान से बिजली थी जो कौन को अर्जक नामी उस पहलवान को करबला की सरजमीन पर मौत के घाट उतार रही थी। और हजरत कासिम ने पलों में उसको भी मौत के घाट उतार दिया। चारों बेटे बाप पूरी फौज में सबसे ज्यादा बहादुरों को अकेला नौजवान ही काफी हुआ। इतने में हजरत कासिम अब इमाम हुसैन के पास खेमे की तरफ जाते हैं और जाकर अर्ज करते हैं अल अतश अल अतश अल अतश या अम्मी, अल अतश या अम्मी, चाचा जान प्यास लग रही है, चंद कतरे हो तो मिल जाते, पानी के कतरे होते। कसम उस जात की कि जिसके दस्ते कुदरत में तुम्हारे इस भतीजे की जान है। ऐ चाचा जान, अगर इस वक्त पानी मिल गया तो यजीदी फौज के अंदर मैं शेर की तरह दाखिल होकर भगदड़ बर्पा कर दूंगा, इनको बुज़दिली करने पर मजबूर कर दूंगा, इनको पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगा। और हुसैन और चचा जान, अगर पानी के चंद कतरे मिल गए और मैं ताजा दम हो गया तो मेरा हमला अब की ऐसा हमला होगा कि ये शामी फौज, ये यजीदी फौज, ये शिमर जोशन के ये भेड़िए, ये अबूबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की ये नापाक सिपा पीछे हटती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि हमेशा के लिए आपके शहजादों का मुकाबला करना ही भूल जाएगी। हुसैन आजम ने इमाम अली मकाम ने अपने भतीजे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे खेमे हुसैन में पानी नहीं है, मगर तुम जाओ, नाना जान तुम्हारे लिए कौशल का जाम लिए खड़े हैं, तुम्हें जितनी देर हो रही है यहीं पर हो रही है, मैदान करबल में पहुंचो और वहीं से एक सिलसिला तुम्हें नाना जान के पास पहुंचाएगा और वहां पर नाना जान अपने हाथों से तुम्हें कौशल के जाम दिलाएंगे। नाना जान का नाम सुना और कौशल के प्यालों की बात सुनी। हजरत कासिम बगैर पानी के ताजा दम हो गए, बगैर पानी पिए ऐसा हो गए। और क्यों रहो, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हजरत कासिम अब जाते हैं, उधर अमर बिन साद ने अपनी फौज से कहा, देखो हमारी फौज के जो सबसे बहादुर अर्जक के बेटे और अर्जक था उसको ये अकेला नौजवान मौत के घाट उतार चुका है, इसका मुकाबला करने के लिए अगर एक एक जाओगे तुम सारे के सारे मारे जाओगे। अकेले जाने का मतलब है मौत को दावत देना, अकेले जाने का मतलब है खुदकुशी करना, अकेले जाने का मतलब है आत्महत्या कर लेना, अकेले जाने का मतलब है अपने आप को खुद मौत के मुंह में देना। इसलिए ये हसन मुश्तबा का बेटा है, ये फातिह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला ऐसे नहीं होगा। इसलिए कि दादा इसके हालात, इसके दादा की बहादुरी ये थी, खैबर का दरवाजा था, यहूदियों ने इतना मजबूत बनाया था कि 40 आदमी मिलकर उस खैबर के दरवाजे को हिला नहीं सकते थे, मगर जिसका ये पोता है उस अली ने अकेले ही बाबे खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था। ये उन्हीं का पोता है, उसी का खून इसकी रगों में है। इसका मुकाबला एक एक दो दो करके मत करो, बल्कि चारों तरफ से हमला करो, कोई बर्छी बरसाए, कोई तीरों की बारिश करे, कोई तलवारों से हमला करे, कोई घोड़ों की टापों से हमला करे और इस तरीके से चारों पर हमला किया जाए। हजरत कासिम पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। हजरत कासिम है, दाईं तरफ जाते हैं तो इधर भगदड़ मच जाती है, बाईं तरफ जाते हैं तो इधर भगदड़ मचती है, सामने की तरफ आते
ہیں تو ادھر بھگدڑ مچتی ہے، دوسرے کو جاتے ہیں تو ادھر بھگدڑ مچتی ہے، ہر طرف یزیدی فوج میں گیدڑوں کی طرح بھگدڑ مچتی جا رہی ہے۔ اچانک دشمن کے ایک فوجی نے دور سے زہر میں بجھا ہوا تیر لگایا اور نشانہ لگایا، وہ تیر کا نشانہ پیشانی قاسم پہ لگا۔ حضرت قاسم کو چکر آیا، چکر آنے کے بعد میں آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں بند ہوتے ہی ایک دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہی آپ کی گردن پر وار کیا، اور آپ کی گردن پر جیسے ہی تلوار کا وار ہوا تو سر تن سے جدا ہو گیا۔ زمین کربلا سے آواز آتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت قاسم عرض کرتے ہیں ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا امی، اے چچا مجھے سنبھال لو، میری خبر گیری کرو۔ امام حسین میدان کربلا میں پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد میں بھتیجے کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے مقدس ہاتھ سے خون کو صاف کرتے ہیں۔ صاف کر رہے تھے کہ حضرت قاسم نے آنکھ کو کھول دیا اور آنکھ کو کھول کر یہ بتا دیا کہ شہید مرتے نہیں ہے، شہید کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ ہے۔ حضرت قاسم نے اپنی آنکھوں کو کھولا، حسین پاک سے حضرت قاسم زبان اور آنکھوں کے ذریعے یہ کہہ رہے تھے حسین چچا جان پانی کی پیاس لگ رہی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، سوکھ کر گلا کانٹا بن گیا ہے۔ امام علی مقام نے کہا بھتیجے بہت جلد اب تیرا وقت آ گیا ہے جامع کوثر پینے کا، اور آپ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت قاسم کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ زمین کربلا پر ایک زلزلہ پیدا ہوا، زمین کربلا پر ایک شور برپا ہوا، زمین کربلا سے آوازیں آنے لگی اور ہر طرف سے آوازیں آتی تھی جو دھرتی یاد کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جمع دیتے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اس طریقے سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 19 سالہ جوانی زمین کربلا میں ختم ہو جاتی ہے اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یک بعد دیگرے 72 شہداء اکرام تھے جو زمین کربلا میں کہ جناب والا جو شریک ہوئے، اور ان میں جتنے بھی شہید ہوئے ان کی ایک ایک کی بہادری کی کہانی اپنی الگ ہی ہے۔ ہر پھول اپنی خوشبو الگ رکھتا ہے، ہر پھول کا ایک نیا انداز تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر کے بارے میں اور حضرت علی اصغر کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے وفا کی تو کل بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ایمان اور جذبہ شہادت کے ساتھ میں زندہ رکھے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر اسلام اور شریعت کے خلاف کوئی بات زبان سے نکلی ہو تو پروردگار عالم اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ سب لوگ بلند آواز سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ابھی آغاز باب ہے۔ زمانہ سن رہا تھا بڑے غور سے ہمیں، ہم خود ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔